نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي فإن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، اربعین کی یہ مناسبت کے حوالے سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میری دعا ہے آپ سب مومنین اور مومنات کے لیے کہ جو یہاں تشریف لائے اور ثواب دارین کے حقدار بنے، پروردگار عالم آپ کو اس سے بھی زیادہ ایمانی شوق عطا فرمائے، ایمانی ذوق عطا فرمائے، ایمانی جذبہ عطا فرمائے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس برپا کرنے کی، ان کی عذاب داری کرنے کی اور ان کی مجالس کو سننے کی، ان کا ذکر کرانے کی، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے، وہ ذخیرہ ہے، وہ ہماری بہترین عبادت ہے کہ جو کسی بھی اسلامی فرقے کے پاس نہیں پائی جاتی۔ یہ ایسی عبادت ہے ہماری، تو لہذا میں ہر وقت آپ لوگوں کو، مومنین مومنات کو دعائیں دیتا ہوں، اور خداوند متعال اسی طرح پروردگار عالم ہر عزاخانے کو قائم دائم رکھے، اور ہمارے بھی اس عزاخانے کو، اس عزاخانے کی انجمن کو، اس عزاخانے کے بانیان کو، اس عزاخانے کی انتظامیہ کو خدا قائم دائم رکھے، اور ان کے اس سے بھی زیادہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ مجالس امام حسین برپا کرنے کی۔ اور آپ بھی سب مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کوشش کیا کریں، صرف خود نہ آیا کریں، بلکہ حسین کا عزادار وہ ہے، حسین کا ماننے والا وہ ہے، علی کا چاہنے والا وہ ہے، علی کا موالی حبدار وہ ہے جو خود تنہا نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ 10 اور بھی لاتا ہے۔ اس لیے کہ مومن حقیقت میں وہی ہو سکتا ہے جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، وہی دوسرے کے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور جو اپنے لیے برا سمجھتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی برا سمجھتا ہے۔ تو اس لیے کہ مجلس حسین سے بڑھ کے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کوئی شے، مجلس حسین سے بڑھ کے کوئی عبادت کی اور عبادت عظیم عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا جب تو خود اس مجلس میں آ رہا ہے تو اپنے ساتھ اور بھی برادران اللہ
کہ وہ بھی اس مجلس میں آ کر نجات حاصل کر جائے. ماشاءاللہ. خود تو آیا، نجات تو تجھے تو حاصل ہو گئی. سواد مزہ تو اس میں ہے کہ دوسروں کو بھی نجات کی طرف لایا جائے. تو مجلس سے حسین کی طرف حسین کے عزاداروں کو اکٹھا کر کے لایا جائے، نہ کہ مجلس سے حسین کے عزاداروں کو روکا جائے. صلوات بر محمد مجلس حسین مومن وہ ہے، حسین کا ماننے والا وہ ہے، علی کا حبدار وہ ہے، آل محمد کے مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ ہے جو حسین کی مجلس میں دوسروں کو، بیچاروں کو، نادانوں کو بھی سمجھا کے لائے. کوئی نادان ہے، ان کو صحیح معرفت نہیں ہے مجلس کی. کیوں حاجی صاحب؟ مجلس کی صحیح عبادت کی معرفت نہیں ہے، مجلس میں آنے کا ثواب کا پتہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی سارے تو نہیں عالم، سارے تو نہیں صاحب علم، سارے تو نہیں صاحب بصیرت، سارے تو نہیں معرفت والے. اللہ اکبر. سب ہی کوئی بیچارے نادان ہے، کوئی کمزور ہیں، کوئی صاحب بصیرت ہے. تو جو صاحب بصیرت ہے، جو زیادہ حلال و حرام کے مسائل کو مد نظر رکھنے والا ہے، پھر اس کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ یہاں حسین کے عزاداروں کو اکٹھا کر کے لائے، نہ کہ حسین کے عزاداروں کو ای میلیں کی جائے، فون کیے جائے. صلوات بر محمد. تو جو حسین کے دوستو، میرے حاجی منظور صاحب، آپ سب میرے دوست بھائی ہیں، جو بھی اس مشن حسین کو چلانے میں اس میدان میں قدم رکھے گا، اپنا گھر بار آر اولاد حسین کے مشن کے لیے، مشن کربلا کے لیے، مشن اسلام کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، عزاداری حسین کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے، توحید کے پرچم کو بلند سے بلند کرنے کے لیے جو بھی اس میدان میں آئے گا، چاہے حاجی بھائی منظور ہو، چاہے زید بکر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میرے بازو اس کے ساتھ ہے. اور جو مشن حسینی سے کسی کو روکے گا، میں منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں، میری اس کے ساتھ پکی چٹ. اس لیے کہ جو حسین کا نہیں لگتا، جو حسین کے عزاداری سے تعلق نہیں رکھتا، جو حسین کا حیا نہیں کرتا، جو زہرا کا حیا نہیں کرتا، جو دین کا نہیں سوچتا، جو اسلامی اداروں کی عظمت و توقیر کا حق نہیں جانتا کہ ان اداروں کا حق کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. ہمارے آپ کے اختلاف ایک طرف، لیکن ہمارے تمہارے اختلاف حسین کی عزاداری سے بڑے نہیں ہو سکتے. جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اپنی اولادوں کو حسین کے لیے قربان کرو، اپنے مال کو حسین کے لیے قربان کرو، اپنے گھروں کو حسین کے لیے قربان کر دو، تو جب ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے ہم اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی جانوں کو، اپنی عزت و مال کو، سب کو حسین کے نام پہ قربان کر دیں، تو پھر اختلاف کس بات کی ہو؟ تو پھر اختلاف کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ صلوات بر محمد. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جگیرداری ہے، نہیں، یہاں جگیرداری نہیں، یہاں غلامی آل محمد ہے. اللہ یہاں بڑے سے بڑا بھی کوئی آ رہا ہے، وہ بھی حسین کا عزادار بن کے آ رہا
حسین کے عذاب دار بن کے آئے. اور میں بھی بندہ حقیر، بندہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ نے موقع دیا کہ وہاں میرے سب بھائی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، تو ان میں بھی جا کر یہ ایک فائل جو ہمارا یہ صحیفہ جو کھلا ہے، فائل بنائی جا رہی ہے، صحیفہ تیار کیا جا رہا ہے، کتاب لکھی جا رہی ہے، تو میں بھی جلدی کروں کہ ایسا نہ ہو فائل لکھ دی جائے، کتاب لکھ دی جائے، آمد نامہ ختم ہو جائے اور میرا نام عزاداری حسین کی فہرست میں نام نہ آ سکے. تو میں ہوں، آپ ہوں، بچے ہیں، مستورات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، ساتھ جہاں جہاں مولا کے یہ عزاخانے آباد ہیں، جہاں جہاں بھی مولا کے عزاخانے آباد ہیں، اس عزاخانے کی طرف بات نہیں، جہاں جہاں پوری دنیا میں، اس لیے کہ پوری کوئی ایسا کائنات کا حصہ بتائے جہاں پہ حسین کا نام یا حسین کی عظمت، حسین کا نام، حسین کی برکات، حسین کے جو ہے حسین کی رحمتیں، حسین کی برکتیں، حسین کے فیضان وہاں برس نہ رہے. اس لیے کہ پوری کائنات کو اللہ نے حسین کے صدقے میں، اللہ کے توسل حسین کے صدقے میں، حسین کے وسیلے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پوری کائنات میں حسین کا نام بھی پایا جاتا ہے، حسین کا ذکر بھی پایا جاتا ہے. صلوات پر محمد. دوستوں مر جانا ہے، بات وہ کہنی ہے جو حق کی. صلوات پر محمد. تو لہذا عزادار امام حسین مومن بنے، مومن. یہاں یہ مجلس مولا حسین کی برپا کی گئی اللہ، اور اس مجلس میں اتنی عظیم مجلس ہے، یہ اتنی عظیم کہ اس میں ذکر خدا ہے، ذکر اولیاء، ذکر معصومین، ذکر امیر المومنین. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو، اپنی مجالس کو زینت دو. کس کے ساتھ یا رسول اللہ؟ بذکر علی، میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے لأنہ ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر کوئی الگ ذکر نہیں ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بدعت نہیں، عین عبادت ہے. ذکر اللہ عبادہ، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. تو اب آپ کو پتا چلا ہم یہاں عزاخانوں میں کیوں آتے ہیں، ہم یہاں عزاخانوں میں کیوں آتے ہیں، مجلسوں میں کیوں آتے ہیں، یہاں کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مجلس حسین نہیں صرف یہ، بلکہ اللہ کی عبادت ہے. تو یہاں جو آئے گا وہ جھولی بھر کے جائے گا. ہم تو ان سے بھی گئے ہیں نا جو کہتے ہیں بھر دے جھولی ہماری. اللہ اکبر اللہ. وہ دور کہاں مدینہ، اللہ کہاں مدینہ، کہاں وہ دور، اتنی دور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھر دے جھولی. اور ہم حسین والے یہ امام بارگاہ ہے، یہ ساتھ ہمارے گھر ہے. صلوات پر محمد. اس سے بڑا بھلا
بارگاہ پر کیا ہو. یہ اس رضا خانے کے ساتھ زیادتی ہے. دوستو یاد رکھیں، میں آپ کا چاہے جتنا جو بھی ہوں، ہم سب اپنے اختلافات کو، سب ہر شے کو مولا حسین کے لیے، کسی شے کی کوئی ویلیو نہیں ذکر حسین کے پیچھے. ذکر حسین کے لیے ہماری نہ عزت اب پیار ہمیں پیاری ہے ذکر حسین سے بڑھ کے، نہ ہمیں اولاد پیاری ہے. تو ہم یہاں آتے ہیں، ہم یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں. اور نہ تو دوستو پیغمبر نے فرمایا علی کون ہے؟ توجہ ہے نا؟ علی کون ہے؟ فرمایا علی کا ذکر کرو، اپنی مجلس میں علی کا ذکر کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو گویا کائنات کے نبی فرما رہے ہیں علی کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر کرو گے اللہ کی عبادت کا ثواب ملے. اللہ اکبر. تو علی مولا کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ذکر علی کا ہوتا ہے، ثواب عبادت خدا کا ملتا ہے. فضائل علی کے پڑھے جاتے ہیں، خدا کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. تو ذکر علی کرنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ مقام علی ہے، یہ مقام مرتضیٰ ہے. یہ میں اپنے مولا علی کا مقام بتا رہا ہوں کہ علی کا ذکر کرے وہ اللہ کی عبادت بنتی ہے. اور دوستو صرف اتنا ہی مقام فرمایا نہیں، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواہ والى موسیٰ فی حکمتہ والى عیسیٰ فی جودہ والى یوسف فی جمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. بلکہ علی کا اتنا ہی مقام نہیں ہے، بلکہ علی کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ذرا فضائل کے میدان میں آ کے دیکھو علی کیا ہے. اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا تقویٰ دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا ذوق دیکھنا چاہے، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کو دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے. کائنات کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک. اللہ اللہ. کوئی اگر دیکھنا چاہے، آدم کی زیارت کرنا چاہے، آدم کی زیارت کرنا چاہے، نوح کی زیارت کرنا چاہے، عیسیٰ کی زیارت کرنا چاہے، یوسف موسیٰ کی زیارت کرنا چاہے، ابراہیم نوح کی زیارت کرنا چاہے، تو وہ ایسا پھر کرے. علی موجود ہے، علی کی زیارت کر لے. کیوں؟ اس لیے النظر الی وجہ علی العبادہ، اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا علی کا صرف ذکر ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. علی کا ذکر صرف عبادت نہیں. اللہ اکبر. تو دوستو علی مولا کون ہے کہ جن کا ذکر عبادت خدا ہے؟ کیوں علی صاحب؟ علی مولا کا ذکر کیا ہے؟ علی کون جس کا ذکر عبادت خدا ہے؟ علی مولا کون ہے کہ اگر کوئی آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر کوئی انبیاء کی زیارت کرنا چاہے، ان کے فضائل کو دیکھنا چاہے، تو وہ علی مولا کو دیکھ لے. گویا اس نے آدم کی زیارت کی، اس نے نوح کی زیارت کی، اس نے ابراہیم کی زیارت کی. اچھا اب میں معصوم پیغمبر آل محمد کے گھر سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر علی کے اللہ کی عبادت کرنی ہو، اللہ اکبر، تو کیا کیا جائے؟ کہا علی کا ذکر کرو. اگر انبیاء کی زیارت کرنی ہو، کہا علی کی زیارت کرو. اب میں آل محمد کے گھر سے آپ کی توجہ چاہوں گا. آل محمد کے گھر سے میں سوال کر رہا ہوں کہ ہمیں اتنا بتائے کہ اگر خدا کی زیارت کرنی چاہو، خدا کی زیارت کرنی ہو، پھر کیا کرے؟ کہا پھر ایسا کرو، کربلا میں چلے جاؤ. منظارہ قبر الحسین کا نظارہ زار اللہ علی عرشہ. جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے اپنے خدا کی زیارت کی. فرماتے ہیں جس نے مولا حسین، اللہ، جس
نے قبر حسین کی زیارت کی، مظلوم کربلا کی زیارت کی، گویا وہ یوں سمجھے کہ اس نے خدا کی زیارت کی۔ اللہ اکبر! خدا کی زیارت کہاں کی؟ فوق کرسی یہی، خدا کی اس نے زیارت کہاں کی؟ اس کے عرش پر، اس کی کرسی پر۔ اللہ اکبر! اب اگر کوئی حسین سے دشمنی رکھنے والا وہ کہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا آپ نے حدیث کہہ دی ہے؟ کیا آپ نے حدیث کہہ دی ہے؟ اللہ کے لیے تو نہ مکان ہے نہ زمان ہے، تو یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے لیے تو نہ مکان ہے نہ زمان ہے، نہ اللہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے۔ تو میں اس سے یہ پوچھوں گا تو پھر یہ خانہ کعبہ کس لیے؟ اس میں کیا اللہ واقع ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کس لیے؟ تو اگر یہاں اللہ کے سوتا نہیں، اللہ اکبر، تو وہاں بھی اللہ بیٹھتا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو حسین کی زیارت کرنا گویا خدا کی زیارت ہے۔ گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے جو میری زیارت کرنا چاہے وہ آ کے حسین کی زیارت کر لے، اس لیے کہ میں خدا ہوں، حسین میرے صفات خدا کا مظہر ہے۔ میں خدا ہوں، میں پروردگار ہوں، تو حسین میرے صفات کا کیا ہے؟ مظہر ہے۔ آل محمد کیا ہے؟ معصومین کیا ہے؟ صفات پروردگار کے مظہر ہیں۔ انہوں نے آ کے ہمیں خدا کی توحید بتائی، انہوں نے آ کے ہمیں خدا کا علم بتایا، انہوں نے آ کے ہمیں خدا کا جلال بتایا، انہوں نے آ کے ہمیں خدا کی کبریائی بتائی۔ آل محمد، اس لیے مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لولا نحنو ما عرف اللہ لولا نحنو ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ تو کتنا درجہ ہے مولا حسین ابن علی کی زیارت کا؟ گویا اس نے اللہ اکبر اپنے خدا کو دیکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! آپ کو اگر کسی کو آپ سے زیادہ دوستی ہو، محبت ہو، تو وہ آپ کو کیا کہے؟ بھئی آپ کبھی کبھی آپ ہمیں مل لیا کریں، کبھی کبھی آپ ہمیں ٹائم دیا کریں، میں زیادہ آپ کے لیے بے قرار رہتا ہوں، بے تاب رہتا ہوں، آپ کی زیارت دیدار کے لیے آپ کو ملنے کا خواہش مند رہتا ہوں۔ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھیں، اگر میں نہیں مل سکتا تو آپ ان کو مل لیا کریں۔ گویا ان کو مل لیا آپ، گویا یوں سمجھے آپ نے ان کو مل لیا، آپ نے مجھے مل لیا۔ یہ ہے وہ بات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! تو زیارت امام حسین ایسی عبادت ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب بتائیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان زیارت قبر الحسین افضل ما یکون من الاعمال۔ اے بندہ خدا، تو جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تیری ساری عبادات ایک طرف، تیرے سارے مستحبات ایک طرف، تیری ساری عبادتیں ایک طرف، تیری ساری بھلائیاں ایک طرف، تیری ساری خیرات ایک طرف، تیرے سارے افضل سے افضل اعمال ایک طرف، مگر حسین کی زیارت ایک طرف۔ حسین کی زیارت پھر بھی ان سب اعمال سے، عبادات سے افضل۔ اللہ، یہ ساری باتیں تیری واجبات بھی اسی میں اکٹھے کر ہے جی، اسی میں واجبات بھی اکٹھے کر رہے، اور اسی میں سارے اپنے مستحبات بھی اکٹھے کر رہے، سارے اپنی بھلائیاں خیرات سب اکٹھی کر لے، مگر مولا حسین کی زیارت ان سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ، سب سے افضل۔ اللہ، اب کوئی اگر حسین کے ساتھ دل میں عداوت، بغض، حسد، عناد رکھنے والا کوئی یہ ملا کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ مولوی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا ہے، یہ کیا کہہ دیا ہے، کیا کہہ دیا ہے، یہ حسین کی زیارت کو، مولا حسین کی زیارت کو
کیا ہے؟ ساری عبادات سے بڑھا دیا۔ اب دیکھیں اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اصول بھی ہے، اس میں فروع بھی ہیں سارے، اور اس میں مستحبات بھی شامل کر رہے ہیں۔ تو کیا حسین کی نماز، اللہ اکبر، حسین کی زیارت نماز سے افضل ہے؟ حسین کی زیارت افضل ہے یا نماز افضل؟ حسین کی زیارت بھائی یہ چکروں میں ڈالنے والے لوگ، جو لوگ چکروں میں ڈالنے، یہ دیندار جو لوگ ہوتے ہیں نا، دیندار، وہ ان مسئلوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، کلیہ قاعدہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو دیندار ہوگا، جو حسین کا، جو حسینی ہوگا، جو دیندار ہوگا، جو توحیدی ہوگا، جو موحد ہوگا، وہ ان چکروں میں پڑے گا ہی نہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جب میرے مولا نے فرما دیا ہے، ماشاءاللہ، جب میرے مولا نے، بڑا مولا سے بڑھ کے موحد کون ہو سکتا ہے؟ مولا سے بڑھ کے، معصوم سے بڑھ کے کوئی موحد کون ہو سکتا ہے؟ معصوم سے بڑھ کے کوئی توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ تو جب امام نے فرما دیا ہے تو بس میری ذمہ داری، میرا فرض اتنا ہے، امام نے فرما دیا ہے، اب اس پہ ایمان عقیدہ رکھنا، یہ میرا فرض ہے۔ یہ میرا کیا فرض؟ کیا معصوم باطل بات کہہ سکتے ہیں؟ معصوم غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، نہیں۔ تو دوستو، اب چکروں میں ڈالنے والے، عقیدوں کو خراب کرنے والے، وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کیسے زیارت حسین کو نماز سے بڑھا دیا ہے، روزے سے بڑھا دیا ہے، حج سے بڑھا دیا ہے، اللہ اکبر۔ تو دوستو، ان کو صرف اتنا میں جواب دوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کہ جبکہ زیارت حسین مستحب ہے، زیارت حسین کیا ہے؟ مستحب ہے، نماز واجب ہے، زیارت حسین مستحب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، تو لہذا مستحب واجب سے کیسے افضل ہو گیا؟ دوستو، ان کے رد میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں، ان کی تردید کرتے ہوئے، آپ یہ جن کا مطالعہ ہے احادیث کا، یا جو تھوڑے بہت اخلاقی امور سے واقف ہے، ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سلام کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ بس زندہ باد۔ سلام کرنا مستحب، سلام کا جواب دینا واجب۔ اب معصومین کی احادیث سے جو واقف ہے وہ یہ جانتا ہوگا، میرے معصوم نے فرمایا قیامت کے دن سلام کرنے والا، سلام کا جواب دینے والا، جب دونوں آئیں گے، سلام کرنے والے کو پہلے داخل کیا جائے گا اور سلام کے جواب دینے والے کو بعد میں۔ اس نے واجب کیا ہے، اس نے مستحب کیا ہے، تو جس نے واجب کیا تھا اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے، اس کو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، معصوم فرماتے ہیں جس نے سلام کا جواب دی، اسلام کیا، وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اسی لیے میں یہاں جمعہ پڑھنے والوں کو، جمعہ میں بڑے بڑے بھاگ کرانے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو یہی کہتا ہوں، یہ بڑا سلام کرنا، اس کا بڑا اجر ثواب ہے۔ سلام کرنے سے، مسافہ کرنے سے، معانقے کرنے سے نفاق ختم ہوتا ہے، نفاق۔ صلوات پر محمد
کرنا، مسافہ لینا، معصوم فرماتے ہیں پھر ہاتھوں کو دبانا، اور دبانے سے اندر اندر کی جو دل کی غلاطیں، رنجشیں، کدورتیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سب چلی جاتی ہیں۔ تو جدہ ہاتھ لینا ہی نہیں، گلے لگنا ہی نہیں، تو پھر ہوتی حالت کوئی دس سکتا ہے صلوات پر محمد وآلہ اور جیو جی آیا وہ جی واپس موڑ گیا، جو جی خالی جھولی لے کے آیا وہ جی خالی جھولی لے کے واپس۔ اللہ دا بندہ آل محمد دا گھر مسجد جمعہ حق تے یہ ہے کہ آویں ہیں تو جھولی بھر کے بن جائیں۔ صلوات بر محمد اور تسی تے دور دی گل ہو، وہ تو بڑے بڑے کوئی یہاں کوئی نہیں مسافہ کرتا۔ صلوات بر محمد بار افسوس افسوس تسی مومن ہار گئے، شیطان کامیاب، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ افسوس 80 مومن ہار گئے تو شیطان وہ جیت گیا۔ تو ہر حال مسئلہ کر رہا تھا ان کے لیے جو ان بھلائیوں میں ڈالتے ہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ٹاپک لوں تو اس کو بغیر نتیجے پہ پہنچانے کے میں کوشش کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں۔ جی تو دوستو سلام جس نے کیا وہ سلام کیا تھا؟ مستحب تھا۔ اللہ اکبر، سلام کیا ہے؟ مستحب۔ اور جس نے جواب دیا وہ کیا ہے؟ واجب۔ اچھا جو جب یہ جنت میں جانے کی باری آئے گی تو سلام کرنے والا پہلے داخل ہوگا، سلام کا جواب دینے والا بعد میں داخل ہوگا۔ معاشروں سے پوچھا گیا دوستو آپ سلام کیا، جس نے کیا وہ مستحب تھا، جس نے جواب دیا وہ واجب تھا، تو اب یہ مستحب واجب سے افضل، یہ کیا ہے؟ سلام مستحب کیا ہے؟ واجب سلام سے افضل ہے، اس واسطے کہ اس نے جڑا سلام کیتا اپنے دل نال کیتا ہے۔ اس نے جو سلام کیا ہے اس کی خوشنودی کے لیے، آل محمد کے احکام کی پابندی کے لیے، اور آل محمد کے رسم و رواج، دینی رسم و رواج کو زندہ آباد کرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو سلام کی رسم ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تہذیب آل محمد تباہ و برباد ہو جائے، تو لہذا تہذیب اخلاق جڑ سے آل محمد کو زندہ آباد رکھنے کے لیے یہ دل سے کر رہا ہے، اور جو دوسرا جواب دے رہا ہے اب اس کے جواب کو خدا ہی جانتا۔ خوشی نہ دیندہ پہ یا دکھی ہو کے زندہ پہ، صلوات بر محمد انشاءاللہ مجھے توقع ہو گیا جتنا میں نے یہ کس کر لفظ آپ کو کہے ہیں نہ سنائے، انشاءاللہ وہ آپ جو سامعین ہیں کبھی سلام کرنے میں آپ کبھی بخل نہیں کریں گے، اور اس سے بڑا بخل نہیں ہو سکتا ہے۔ علم میں علم کسی کو نہ کرنا، سلام کرنے میں آدمی کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا، بلکہ سلام کرنے سے انسان کی بلندیاں ظاہر ہوتی ہیں، انسان کی بصیرت، انسان کی صفات، انسان کی طہارت، انسان کے دل کی طہارت، یہ سب ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ تو دوستو یہ سلام مستحب، وہ سلام واجب، یہ اس واجب سے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو زیارت امام حسین مستحب، میں مستحب کا قائل نہیں ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں تو جتنا ہی نماز کے وجوب کا قائل ہوں اتنا ہی زیارت امام حسین کے وجوب کا قائل ہوں۔ اس لیے کہ میں ان سے نہیں ہوں کہ نہ مقاتل کو دیکھا نہ روایات کو دیکھا، اگر دیکھا نہ تو دیکھا، نہیں دیکھا ہے تو اوپر پھر پردہ کر دیا۔ پھر آل محمد کے گھر میں پیدا ہونے کی ہے، آل محمد کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی کا فائدہ ہمیں کیا ہوا؟ یہ غلامی آل محمد بڑی ایک سعادت ہے۔ تو دوستو ہاں، تو سلام یہ مستحب، وہ سلام واجب، یہ بڑھ گیا واجب سے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیارت امام حسین مستحب ہے،
خدا کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے، تو لہذا یہ مستحب ہے۔ مستحب ہو کے بھلا یہ کیسے بڑھ گئی؟ تو تمہارے بقول اگر سلام واجب سلام سے بڑھ سکتا ہے تو زیارت حسین مستحب ہوتے ہوئے بھی نماز سے بڑھ سکتی ہے۔ حیدری! زیارت حسین بھی نماز پروردگار سے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ اور جواب سنیں، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ بھئی زیارت امام حسین آپ کے جواب کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب فروع دین ہے۔ نماز فروع دین میں سے ہے، نماز فرع ہے، روزہ فرع ہے، حج فرع ہے، یہ سب فروع دین میں سے ہے۔ اور حسین اور حسین کی زیارت اصل ایمان ہے۔ اللہ، اصل ایمان ہے، اصل دین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا جواب۔ آپ بھی کوئی مطمئن نہیں ہوا تو اب اس کے لیے پھر تیسرا جواب میں دے رہا ہوں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ کیا آپ بغیر وضو کے کوئی نماز ادا کر سکتا ہے؟ بغیر وضو ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، مصلی پہ آتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتا ہے، لیکن وضو اس نے نہیں کیا ہوا، تو کیا اس کی نماز درست نہیں؟ اس کی نماز کیا ہے؟ درست نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے وضو نہیں کیا تھا، اس نے وضو نہیں کیا تھا، اور اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو دوستو، وضو کیا ہے؟ شرط ہے، نماز مشروط ہے۔ زیارت امام حسین، امامت امام حسین، ولایت حسین، محبت حسین، زیارت حسین، یہ شرط ہے، نماز عبادات مشروط ہے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت، زیارت، امامت، محبت، مودت، یہ سب شرط ہیں، اور نماز کیا ہے؟ مشروط ہے۔ اور یہ ہے، امامت ہے، ولایت ہے، محبت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے، تو پھر نماز بھی آپ کی قبول ہے، آپ کا حج بھی قبول ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی قبول ہے، آپ کی نماز بھی قبول، آپ کی عبادات بھی قبول، اور آپ کا سب کچھ قبول، سارے اعمال آپ کے قبول۔ اس لیے کہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا بتائے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا اسلام کے ارکان 5 ہیں، 5 ہیں اسلام کے ارکان۔ فرمایا مولا بتائے کون کون سے؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ اقامۃ الصلاۃ، نماز کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور ہماری ولایت، آل محمد کی ولایت رکھنا، یہ 5 دین کے ارکان ہیں۔ اب بخاری کہتا ہے مولا ان میں سے 5 میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا ان 5 میں سے نماز، ان 5 میں سے نماز بھی افضل ہے، روزہ بھی افضل، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز افضل ہے۔ فرمایا مولا یہ چاروں عبادتوں جو ہے ان سے افضل کون سی ہے؟ فرمایا وہی ولایتنا، ان چاروں عبادتوں میں سے ہماری آل محمد کی ولایت افضل ہے۔ مولا بھلا وہ کیسے؟ کہا اس لیے نماز میں تقصیر ہو سکتی ہے، روزے میں تقصیر ہو سکتی ہے، حج میں تقصیر ہو سکتی ہے، حج میں زکوٰۃ میں تقصیر ہو سکتی ہے، باقی عبادات میں تقصیر ہو سکتی ہے، مگر ولایت علی میں تقصیر نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے، سفر پہ ہیں تو نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، تو جیڑا جان پوچھ کے 4 پڑھ سی وہ دی نماز قبول کوئی نہیں۔ بیمار ہے تو اس کے لیے روزہ ثابت ہے، اگر نصاب پورا ہے تو اس پر حج واجب ہے، زکوٰۃ، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مستطیع ہے تو حج پہ جائے، ورنہ حج پہ نہ جائے۔ لیکن
کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، مومنہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، دور ہے، باہر ہے، اندر ہے، گھر میں ہے، قریب ہے، دور ہے، عالم سفر میں، عالم حضر میں ہے، جس حالت میں ہے، اس سے یہ اجازت نہیں کہ تو اگر غریب ہے تو ولایہ علی تجھے معاف ہے، اور اگر 4 آنے تیرے پاس ہے تو پھر ولایہ علی تجھ پر ہم نے واجب کی ہے۔ یہ نہیں حیدری اللہ۔ تو دوستو یہ مولا حسین ابن علی کی زیارت واجب ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا حسین ابن علی کی زیارت کے بارے میں فرمائیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ ہی نہیں جو حسین ابن علی کی زیارت نہ کرے، اللہ، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ امیر ہے تو اس کے لیے ہے سال میں 2 دفعہ جائے، اگر غریب ہے تو آنا کر کے روپیہ کر کے جوڑتا رہے کہ ایک دن میں نے زیارت امام حسین پر جانا ہے۔ اس لیے کیوں معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے پیغمبر کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا کر دوں اور پیغمبر کا پورا حق ادا کر دوں تو پھر زیارت امام حسین پر جائے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا کا میں حق ادا کر دوں اور پیغمبر کا حق ادا کر دوں، چاہے جتنے بھی واجبات کر لے، جتنے بھی واجبات، جتنی بھی خیرات، جتنی بھی بھلائیاں نیکیاں کر لے، پھر بھی اللہ کا حق اس پر باقی رہے گا، پیغمبر کا حق اس پر باقی رہے گا۔ تو پیغمبر اللہ کا حق کب پورا ہوگا؟ جب یہ مومن کربلا میں زیارت امام حسین پر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو معصوم فرماتے ہیں مولا حسین ابن علی کی زیارت اتنی افضل ہے بخدا کہ معصوم مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج پر جاتا ہے اور وہاں جا کر عرفات میں بیٹھتا ہے، اور جو زائر حسین کا زیارت حسین پر جاتا ہے، تو اس دن جو وہ حاجی جو عرفات میں بیٹھا ہوتا ہے اور عرفہ کے دن یوم عرفہ وہ زائر جو قبر حسین میں بیٹھا ہوتا ہے، تو جب انعام دینے کی بات آتی ہے، جب عطیے دینے کی بات آتی ہے، جب تحفے دینے کی بات آتی ہے، اس وقت توحید جھوم کے کہتی ہے پہلے زائر حسین کا حق ادا کروں گا، پہلے میں حسین کے زائر کو خوش کروں گا، پہلے میں حسین کے زائر کی جھولی ہدیوں سے بھروں گا، پہلے میں حسین کے زائر کو اپنے توحید کے عطیوں سے نوازوں گا، پھر عرفات والوں کو دوں گا۔ اللہ اب بتا حسین کی زیارت افضل ہے یا حج افضل؟ تو دوستو معصوم فرماتے ہیں اللہ اتنی بات نہیں، معصوم بلکہ فرماتے ہیں کوئی حج پہ گیا ہے نا، حج پہ اگر وہ عرفات میں نہیں پہنچ سکا، عرفات میں وہ نہیں پہنچ سکا، عرفات کے وقوف کو نہیں پا سکا، تو معصوم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، زندگی میں حسین کی قبر پہ چلا جائے، حسین کی زیارت کر لے، حسین کی زیارت کرنے سے وہ حج کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین کی زیارت کرنے سے حج کی کمی پوری ہو جائے گی۔ گویا معصوم فرماتی ہے لم یفت ہو، وہ یوں سمجھے میں حج پر ہی تھا، میں عرفات میں ہی تھا، اور حسین کی زیارت نے اس کمی کو پورا کر لیا۔ تو اب مستحب ہوتی تو واجب کی کمی کو کیسے پورا؟ حج واجب ہے، عرفات میں جانا یہ واجب ہے، رکن ہے، تو دوستو بھلا کیسے؟ اللہ اکبر۔ حسین کی زیارت مستحب ہے تو پھر وجود کی کمی کو
کیسے پورا کر رہا ہے اللہ. پھر تو گویا زیارت امام حسین، خبردار کو یہ کہے کہ زیارت امام حسین مستحب ہے جی. اور مستحب جانتے ہیں آپ مستحب کا مطلب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے جائیں گے تو اللہ آپ کو ثواب دے گا، اگر نہیں جائیں گے تو پھر کوئی اللہ پر ناراض نہیں ہے. معصوم و مستحب کا مطلب یہ ہے، لیکن معصوم جو فرما رہے ہیں نادان، معصوم تو یہ فرما رہے ہیں جو زیارت حسین پہ نہ گیا گویا وہ شیعہ نہیں، جو زیارت حسین پہ نہ گیا گویا وہ ناقص الایمان ہو کے مرا. ناقص الایمان. تو اب کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں مروں تو ناقص الایمان ہو کے مروں؟ نہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے یا اللہ وہ بڑی اوکھی گھڑی ہوتی ہے، دنیا سے جاؤں تو میرا ایمان سلامت ہو، خاتمہ بالخیر ہو. تو خاتمہ بالخیر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ زیارت حسین کو واجب نہیں سمجھو گے، اور واجب سمجھ کے نہیں کرو گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور میں اس کا تذکیہ کرتا ہوں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں مومن زیارت امام حسین سے معروم ہے، اس کی وجہ یہی ہے. انہوں نے علماء سے پوچھا، علماء نے کہا جی مستحب ہے. مستحب کیا کہ انہوں نے کہا تو پھر مستحب ہے تو پھر تو بڑے بڑے مستحبات جو ہم نہیں کرتے، تو پھر ایڈی وڈی گال کوئی نہیں، ایسی گناہگار تے کوئی نہ. اللہ اکبر. خدا فرماتے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ اکبر. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا، نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہوتا. حسین ہے ہمارا محسن. اللہ اکبر. اور جس نے ہمیں دین دیا، جس نے ہمیں توحید دی، ہمیں نبوت دی، ہمیں شریعت دی، ہمیں دین محفوظ کر کے دیا اور پہنچایا. اللہ اکبر. آج جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، کلمے دیے پڑھے جا رہے ہیں، یہ سب مرہون منت ہے مولا حسین کی قربانیوں کے. تو حسین مولا کی زیارت بھلا پھر مستحب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا دوستو معصوم فرماتے ہیں مولا حسین کی زیارت کو جو نہیں جائے گا تو وہ ناقص الایمان ہو کے مرے گا، اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا. اگر تھوڑی بہت ہی زیادہ عبادتیں یہاں کر کے بھی، یہ معصوم کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی بات نہیں. معصوم فرماتے ہیں اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو اسے جنت میں بطور مہمان رکھا جائے گا، جنتی سمجھ کے نہیں. جنت میں چلا بھی گیا تو اسے بطور مہمان. تو اگر یہ پہلے دن سے علماء کہتے کہ خبردار مولا حسین کی زیارت پہ جاؤ، نماز جیسی عبادت سمجھو، تو دوستو غریب سے غریب بھی کوئی ہوتا وہ بھی آنا دوانی کر کے پورے سال میں کم از کم مولا حسین کی زیارت کرنے کا تو حقدار، مستحق اور مستطیع بن ہی جاتا. تو ان آراء نے اتنے حسین کے حسینیوں کو، لیکن جو حسین کی دل میں حب رکھتے، اللہ اکبر، ان کا رویہ ہم نے دیکھا ہے، ان کا رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے تنگ سے تنگ حالات کے اندر بھی مولا حسین ابن علی کی زیارت کو انہوں نے ترک نہیں کیا، ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں. تو لہذا دوستو مولا حسین ابن علی آقا و مولا کی زیارت کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. یہ زیارت ہمیں قبر میں، معصوم فرماتے ہیں جب جان نکل رہی ہوگی اس وقت زیارت امام حسین تمہیں کام آئے گی. جب قبر کے اندر جاؤ گے معصوم فرماتے ہیں اس وقت تمہیں زیارت حسین کام آئے گی، فائدہ دے گی. اور جب منکر نکیر آئیں گے تو زیارت حسین کام آئے گی. منکر نکیر جب آئیں گے تو بجائے تجھ سے سوال جواب کرنے کے کیا کریں گے؟ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول کے چلے جائیں گے. بجائے سوال جواب کرنے کے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول کے چلے جائیں گے. یہ ہے زیارت امام حسین کا سوال. صلوات بر محمد. اللہ. تو دوستو خداوند متعال، ہاں لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ زیارت کو بزنس نہ بنایا جائے. آج کل ریس بڑی لگی ہوئی ہے،
زیارت کریں کروائیں کسی کو تو جابر بن عبداللہ انصاری بن کے کروائیں. جابر بن عبداللہ انصاری بن کر زیارت کروائیں تو پھر مزہ ہے. کرنے والے کی بھی زیارت میں بھی مزہ ہے, کروانے والے کی بھی زیارت میں مزہ ہے. صلوات بر محمد. شہادت کے بعد پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری, جو اپنے ساتھ قافلہ لے کے گیا تھا مدینے سے. اور کیوں لے کے گیا تھا؟ جانتا تھا مولا حسین کی زیارت کا ثواب. اللہ. تو دوستو, مولا حسین ابن علی کی زیارت کا بہت ثواب. لیکن ایک بات میں کہوں گا, خبردار کوئی میری اس تقریر سے یہ سمجھے کہ خدا کی گویا نماز کو ہم نے حقیر کر دیا. اللہ نہیں 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 دوستو, خدا خدا ہے. خدا نے تو اتنا کہا ہے کہ پہلے میری عبادت کرنی ہے تو حسین کی طرف سے آ, حسین کو مان کے آ, پھر میری نماز بھی تجھے فائدہ دے گی, میری عبادت بھی تجھے فائدہ دے گی. اور کوئی اگر یہ عقیدہ بنا رہی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر میرا اعلان ہے کہ اس کا مذہب شیعہ سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے, وہ اس مذہب سے بھی باہر ہے. اس لیے کہ یہ معصوم کا دیا ہوا دین ہے, ہم نے اس دین کو, لیکن یہ ہے کہ جو معصوم, ہم تو اتنا پابند ہیں کہ جو معصوم فرما دیں بس فرما دیں, اس میں توجیحات کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. معصوم نے یہ فرمایا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ زیارت امام حسین کی اہمیت کیا ہے, زیارت امام حسین کی منزلت کیا ہے, زیارت امام حسین کا درجہ کیا ہے, زیارت امام حسین کا رتبہ کیا ہے, یہ مراد ہے. تو دوستو, حسین ابن علی اللہ اکبر, کربلا کے مظلوم امام, اللہ اکبر, ایسا مظلوم, اللہ اکبر. کربلا میں ہم نے دیکھا کہ حسین کا کوئی یار و مددگار نہیں. حسین مارے گئے, شہید ہو گئے. دوستو, صرف تنہا حسین مولا شہید ہوئے نہیں, حسین کے ساتھ اور بھی حسین کے اصحاب انصار شہید ہوئے. اب اس کے بعد دوستو حسین مولا کی شہادت ختم, لیکن ایک بی بی میں نے دیکھی کربلا میں, ایک بی بی دیکھی کہ جب تاریخ میں دیکھا گیا اس بی بی کے بارے میں تو یہ ہمیں ملا کہ اتنی شرم و حیا کہ یہ ملکہ بی بی تھی کہ جس کے گھر کے قریب اڑوس پڑوس میں رہنے والے پڑوسی بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ ہم نے زندگی بھر بنت علی کی آواز تک نہیں سنی. اللہ, ہم نے زندگی بھر ہو گئی, اتنا عرصہ ہم علی کی بیٹی کے جوار میں رہے, پڑوس میں رہے, لیکن ہم نے علی کی بیٹی کی آواز تک نہیں سنی. عزادارو, صرف اتنا دوستو نہیں, وہ بی بی جو کربلا میں آئی وہ بی بی تھی جس کی بی بی کا کائنات کہتی ہے, تاریخ کہتی ہے کہ کسی بندے نے سایہ تک نہیں دیکھا تھا. عزادارو, حسین کی شہادت حسین کے شہید ہونے سے ختم ہو گئی, اور زہرا کی بیٹی کب شہید ہوئی؟ جب زہرا کی بیٹی کی چادر اتر گئی, حسین کا سر قلم ہو گیا. دوستو, 10ویں کا سورج چڑھا, غروب ہو گیا, حسین شہید ہو گیا. حسین ایک بار شہید ہوا, لیکن زہرا کی بیٹی ایسی مظلومہ ہے جو بار بار کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام تک ہر منزل پر شہید ہوتی رہی. اور زہرا کی بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کے بھلا اور مرنے کا مقام کیا ہو سکتا تھا کہ زہرا کی بیٹی بار بار ہر منزل پہ کہتی تھی, اے مسلمانوں, میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, آئے مجھے کوئی چادر ہے تو دے دو, اور میرے بال ننگے ہیں اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے. عزادارو, ساتھ ساتھ سید سجاد تھے جو یہ مناظر دیکھتے جا رہے تھے کہ زہرا کی بیٹیوں کے سر ننگے ہیں, زہرا کی پوتیوں کے سر ننگے ہیں, اور سید سجاد خون روتے تھے
اور فرماتے تھے یا امی لیت یا امی لم تلدنی، لیت یا امی لم تلدنی، اے اماں جان کاش میں پیدا نہ ہوتا، ہائے میں یہ منظر نہ دیکھتا، ہماری ماں بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہے۔ عزادارو شام کے بازار کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا نا، شام کے بازار کے قریب، تو دوستو سہل بن سعد وہ راوی ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، سہل بن سعد وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب سہل بن سعد کی زبان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی تو بتا بھلا شام میں بیویوں کو کیسے لایا گیا؟ جناب سہل بن سعد صحابی رسول ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتا ہے میں بیت المقدس گیا، کہتا ہے جب میں واپس پلٹا میں نے دیکھا کہ شام میں شب عید منا رہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب سہل کہتے ہیں 5 لاکھ شامی عورتوں کو حکم دیا گیا تھا، ماں کو حکم دیا گیا تھا بچوں کو سجاؤ، بچوں کو سجاؤ، خود زیور پہنو، خود اچھے اچھے لباس پہنو، زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہے۔ عزادارو سہل بن سعد کہتے ہیں میں قریب آیا، میں نے آ کر پوچھا، شامیوں چند لوگوں سے پوچھا، میں نہیں جانتا کہ آج کوئی عید کا دن ہے، آج کوئی عید کا دن تو نہیں، میرے علم میں نہیں، آج کوئی عید کا دن بھی نہیں ہے، تو یہ خوشیاں کیسی ہیں، یہ خوشیاں کیسی ہیں، یہ طبل کیوں بج رہے ہیں، یہ شامیانے کیوں بج رہے ہیں؟ عزادارو جناب سہل کہتے ہیں میں نے پوچھا، کہنے والوں نے جواب دیا کہا سہل لگتا ہے تیرے علم میں نہیں، سہل جو کربلا میں مارے گئے تھے ان کی بہنوں کو قیدی بنا کر شام لایا گیا ہے۔ عزادارو جناب سہل پوچھتے ہیں ذرا اتنا تو بتاؤ وہ قیدی کہاں سے کدھر سے آئیں گے؟ کہا بتایا گیا کہ باب شاہ کے دروازے سے ان کو اندر داخل کیا جائے گا۔ جناب سہل کہتے ہیں میں باب شاہ آپ سب ماشاءاللہ شام کی زیارت کر رہے ہیں، وہ دربار بھی دیکھ رہے ہیں، دربار میں جا کر باب شاہ بھی آپ نے دیکھا، اس باب شاہ کے دروازے پر جناب سہل کہتے ہیں میں آ کے کھڑا ہو گیا، اس انتظار میں تھا وہ کربلا سے آنے والے قیدی کون ہے؟ جناب سہل کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا، اتنے میں قیدی آئے، قیدیوں کا قافلہ لایا گیا، میں نے کیا دیکھا آگے آگے گھوڑا ہے، گھوڑے کی گردن میں کسی شہید کا سر ہے جس کی اتنی ہیبت ہے مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا گیا۔ میں نے پوچھا ذرا بتاؤ یہ گھوڑے کی گردن میں سر کس کا ہے؟ بتانے والوں نے کہا یہ اس کا سر ہے جس کو عباس کہتے تھے۔ میں نے کہا یہ سر اچھا عباس کا ہے۔ عزادارو سہل کہتا ہے میں نے پوچھا، میں نے عزادارو اب یہ وجہ بتانا چاہتا ہوں، جناب صاحب شہیدوں کے سر نے دو پہ تھے، عباس کا سر ہائے گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ تو چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جتنی بار عباس کا سر میرے پہ سوار ہوتا تھا عزاداروں نے گر جاتا تھا، سر سوار نہیں ہو پاتا تھا۔ عجب نہیں غازی کی کٹی ہوئی گردن سے یہ
مجھے سوار نہ کرا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ بطول کی بیٹیوں کے سر ننگے ہیں، ازاداروں آخر میں سہیل کہتا ہے آگے آگے گھوڑا تھا، اس کی گردن میں عباس کا سر تھا، اس کے پیچھے سارے شہیدوں کے سر تھے، ان شہیدوں کے آخر میں حسین ایک ایسا سر تھا جو نیزے پہ سوار تھا۔ سہیل کہتا ہے آئے جب میں نے وہ سر دیکھا مجھے محمد نبی یاد آ گیا، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کہیں نبی کا سر تو نہیں ہے جو شکل میں نبی کی صورت تھی۔ عزاداروں سہیل نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ بتانے والوں نے کہا سہیل یہ اس کا سر ہے جس کو حسین بن علی کہتے ہیں، جو زہرا کا بیٹا تھا، جو بطول کا لگتے جگر تھا، یہ اس کا سر ہے۔ عزاداروں سہیل کہتا ہے میں نے سر کو پیٹا، حسین کا ماتم کیا، آخر میں کیا دیکھا کہ پیچھے پیچھے کچھ ناکے چلے آ رہے ہیں، ان پر بیویوں کو سوار کیا گیا تھا۔ سہیل کہتا ہے کاش میں نہ دیکھتا، آئے بطول کی بیٹیاں سروں پہ چادر بھی نہ تھی اور محمل بھی نہ تھے، ایک 4 سال کی بچی تھی جس کے قریب میں گیا، میں نے کہا بی بی تو کون ہے؟ بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی نے رو کے کہا سہیل اس شام میں بھلا تجھے کیا لگے، تو کیوں میرا پوچھتا ہے؟ میں نے سر جھکا کے کہا بچی میں کوئی عام نہیں ہوں، میں تمہارے نانا رسول کا صحابی ہوں، کوئی مشکل ہو تو اب بتاؤ، ہائے میں مر گیا ہوتا، ہائے آل محمد کو یہاں اس حالت میں نہ دیکھتا، بچی کوئی مدد کی ضرورت ہو۔ عزادار و سکینہ نے کہا سہیل اتنا کر، سہیل اتنا کر، یہ ظالم جو ہے جو ہمارے پاس قریب کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے، نیزے پہ میرے بابا کا سر سوار ہے، اے سہیل جا اس ظالم کو کہے یہاں سے لے کے میرے بابا کا سر دور چلا جا، اور شاید یہ ہجومی یہاں سے سارے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے سروں پہ آئے چادریں نہیں ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں۔ عزادار و جناب سہیل کہتے ہیں میں اس ظالم کے قریب گیا، اس کو دینار دیے، کہا اے ظالم یہ دینار لے، یہ سر دور لے کے چلا جا، وہ سر لے کے دور چلا گیا، ہجومی وہاں سے دور ہو گئے۔ عزادارو آخر میں سہیل کہتا ہے میں وہاں انتظار کرتا رہا، آخر میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ان کی پیشی کیسے ہوتی ہے۔ کہتا ہے یزید کے سامنے یزید کے لیے تخت لگایا گیا، تخت کے ارد گرد سونے کی کرسیاں رکھی گئی، یزید اس تخت پہ بیٹھا، اس کے بعد آل محمد کی ان قیدیوں کو سامنے پیش کیا گیا۔ میرے مولا باقر مولا سجاد کہتے ہیں ہائے جب ہمیں یزید کے سامنے پیش کیا گیا، ہمارے گردنوں میں رسیاں تھی، ہمارے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا تھا، سجاد کے گل میں تو ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، عزاداروں پیشی ہوئی۔ اب سہیل کہتا ہے میں نے دیکھا، ہائے نہ وہ ظلم دیکھتا میں مر جاتا۔ کہتا ہے حسین کا سر تشت میں یزید کے سامنے لایا گیا، یزید کے سامنے حسین کا سر لا کے رکھ دیا گیا۔ عزاداروں سہیل کہتا ہے یزید کے ہاتھ میں خیزران کی ایک چھوٹی تھی، اس چھوٹی کو ہاتھ میں لیا، حسین کے اور میں کیسے بیان کروں مگر روایت ہے۔ آئے سہیل کہتا ہے یزید نے چھڑی اٹھائی،
صحابی رسول تھا اور دیکھا طرف کیا سامنے اٹھ کے آیا کہا یزید چھڑی اٹھا لے اور میں نے آنکھوں میں دیکھا تھا کئی بار دیکھا جا چھڑی مار رہا ہے ان لبوں کو محمد چوما کرتا تھا ان پہ بوسے دیتا تھا ان کو چوما کرتا تھا آج جا تو ظلم کی چھڑیاں مار رہا ہے عزادارو جب یہ چھڑیاں مار رہا تھا روایتیں بتاتی ہے زہرا کی بیٹی سے رہا نہ گیا بی بی تڑپ گئی کہا اے لعین میرے بھائی کے لبوں پہ چھڑی نہ مار عزادارو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیشی ہوئی آخر میں سید سجاد کے گل میں تاب ہاتھوں میں کیا حالت جس طرح رومی قیدیوں کو مولا فرماتے ہیں پیش کیا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں جس طرح رومی قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے ان سے بھی بدتر حالت میں ہمیں پیش کیا گیا گلے میں توق ہاتھوں میں کڑیاں پیروں میں بیڑیاں مولا سید سجاد یزید کے سامنے کھڑے ہیں یزید کو دیکھ کے کہتے ہیں اے یزید ایک بات پوچھ دو اتنا بتا اگر اب ہمارا نانا رسول آ جائے ہمارا نانا رسول آ جائے ہمیں وہ ان رسیوں میں دیکھے ان بیڑیوں میں دیکھے ان قیدی میں دیکھے اے یزید بتا ہمارے نانا پہ کیا گزرے گی اے یزید بتا جس کا تو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے ہم اسی نبی کی آل ہیں وہ ہمارے ساتھ مٹی میں آ کے بیٹھے گا یا تیرے ساتھ تخت پہ بیٹھے گا عزادارو مختصر کروں گا صاحب 40 کی مجلس ہے 2-4 جملے مسائل کی ہو جائے بس عزادارو آخر وہ دن بھی آیا سید سجاد یزید نے بلایا کہا سجاد تیاری کرو میں آپ کو قید سے رہا کرتا ہوں میرے مولا فرماتے ہیں یزید میں جاتا ہوں پھوپھی سے پوچھ کے آتا ہوں میری پھوپھی کیا کہتی ہے سید سجاد آئے کہا پھوپھی اماں ہماری قید رہا ہو گئی ہے یزید کہتا ہے یزید نے حکم سنا دیا اعلان کر دیا ہماری رہائی اور اگر کوئی مطالبہ ہو تو یزید مانگ رہا بی بی کہتی ہے سجاد جا کر یزید سے گئے میری پھوپھی کہہ رہی ہے یزید میں کربلا سے جب سے چلی ہوں میں کربلا سے لے کے شام تک مجھے کسی نے حسین پہ رونے نہیں دیا مجھے حسین کا ماتم نہیں کرنے دیا مجھے حسین پہ رونے نہیں دیا یزید ایسا کر سب سے پہلے تو ہمیں شام میں گھر دیا جائے میں جی بھر کر حسین کا ماتم کر سکوں عزادارو بی بی کہتے ہیں دوسرا مطالبہ یہ کہ شہداء کے سر واپس کیے جائے تیسرا مطالبہ یہ ہے کربلا میں جتنے مال ہمارا لوٹا گیا ہے وہ واپس کیا جائے مولا سجاد ہے کہا یزید پھوپھی اماں کہہ رہی ہیں کربلا کا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کیا جائے ہم بعد میں جائیں گے پہلے ہمارا مال واپس کیا جائے کہا وہ تو لوٹ کے چلے گئے سید سجاد فرماتے ہیں وہ کوئی مال عام مال نہ تھا اس مال میں ہماری دادی زہرا کے تبرکات کمیز تھی عزادارو آخر میں یزید نے کہا اچھا وہ بھی پورا کر دیا جائے کہا دوسرا مطالبہ کہا پھوپھی اماں کہہ رہی ہے ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائے میں اپنے بھائی کا سر لے کے جاؤں گی عزادارو وہ بھی مطالبہ آخر منظور ہو گیا آخر میں ایک مطالبہ پیش تیسرا ہوا کہا یزید میری پھوپھی کہہ رہی ہے ہمیں شام میں مکان خالی کرا کے دیے جائے ہم نے یہاں پہ حسین بھائی کا ماتم کرنا ہے یزید نے کہا یہ بھی مطالبہ منظور ہے عزادارو اب بی بی نے جی بھر کر آئے تو یہ روایتوں کے لفظ ہیں میرے لفظ نہیں
رہی. روایتوں مقادر کے لفظ ہیں. روایتیں کہتی ہیں زہرا کی بیٹیوں نے سیاہ لباس پہنے اور سیاہ لباس کو منع کرنے والے دیکھ روایتیں تو کہتی ہے بیویوں نے سیاہ لباس پہنا اور ماتم کو بند کرنے والے دیکھ روایتیں کہتی ہے بیویوں نے فاطمیات نے اپنے سر پیٹے اپنے چہرے پیٹے اپنے چہروں کو پیٹ کے حسین کا ماتم کیا. 7 دن تک حسین کا ماتم برپا ہوتا رہا. حسین پہ بہنیں دھاڑے مار کے روتی رہی. شام کی عورتیں بھی زہرا کی بیٹیوں کے پاس آتی تھی, آگے کہتی تھی زہرا کی بیٹی تیرے حسین کے شہید ہونے کے بڑے ارمان اور تیرے اکبر کے بڑے ارمان اور تیرے اولو محمد کے بڑے ارمان. عزادارو آخر میں بشیر بن جذلم نعمان بن بشیر کو تیار کیا گیا اور بشیر بن جذلم ان سب کو کہا جائے آل محمد کے اس گھرانے کو عزت احترام. اللہ اکبر. وہ قیدی جن کو کربلا سے اللہ اکبر اتنی بے عزتی سے لایا گیا تھا, آج وہی بھی ہے. چادریں بھی دی جا رہی ہے, برقے بھی دیے جا رہے, اللہ اکبر, محور بھی دیے جا رہے, نوکر بھی دیے جا رہے. کہا لے جاؤ آل محمد کے گھرانے کو واپس مدینے پہنچاؤ. عزادارو راستے میں بی بی کہتی ہے سجاد مدینے بعد میں جاؤں گی, پہلے میں قبر حسین پہ جاؤں گی اور میں قبر حسین پہ جا کے میں حسین کا ماتم کروں گی, کربلا میں عباس کا ماتم کروں گی. عزادارو کربلا میں آئے. یہ 40 صبر کا دن تھا, اسی لیے 40 سے کہتے ہیں. عزادارو روایتیں بتاتی ہیں ادھر آل محمد کا قافلہ پہنچا, ادھر سجاد پھوپھیوں بہنوں کو لے کے کربلا میں پہنچے. ادھر پہلے سے جناب جابر آئے کھڑے تھے. روایتیں کہتی ہیں جناب جابر پہلے سے آ گئے تھے اور وہاں جناب جابر دھاڑے مار کے ماتم کر رہے تھے, گریہ وگال کر رہے تھے. عزادارو روایتیں کہتی ہے دونوں قافلے مل گئے. 3 دن تک وہاں قیام رہا. 3 دن تک حسین کا ماتم ہوتا رہا, حسین پر گریہ ہوتا رہا, حسین پہ دھاڑے مار کے روتی رہی. کبھی بی بی عباس کی خبر پہ جاتی تھی اور کبھی اکبر کے پاس بیٹھ کے روتی تھی. کہتی تھی اٹھو میں شام سے آ گئی ہوں, میری قید کی رہائی ہو گئی ہے. عزادارو 3 دن تک ماتم ہوتا رہا. آخر میں 3 دن کے بعد تیاری ہوئی مدینے کی. مدینے کے قریب جب قافلہ پہنچا, اب روایت کہتی ہے سید سجاد سیدھے مدینے میں داخل نہیں ہوئے. کہا بشیر بن جذلم تو اچھا شاعر ہے, جا کے منادی کر مدینے میں. کہا کہ جو قافلہ آیا تھا وہ قافلہ پلٹ آیا ہے اور جا کے اعلان کر اور میرا بابا حسین مارا گیا ہے. عزادارو بشیر بن جذلم آیا, آکے مدینہ میں آکے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ مدینہ والو سجاد آ گیا ہے مگر کوئی حسین واپس نہیں آیا. حسین مارا گیا ہے, حسین کے ساتھ جوان بھی مارے گئے ہیں. عزادارو روایتیں کہتی ہے پورا مدینہ ٹوٹ کر مستورات کا ٹوٹ کر آئے, عورتیں مستورات برقے بھی بھول گئی. پورا مدینہ ٹوٹ کر مدینہ سے باہر آیا. وہاں آیا جہاں مولا سید سجاد کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. عزادارو آ کر سجاد کے سامنے بیٹھ گئے. عزادارو سید سجاد کرسی پہ بیٹھے ہیں, اپنے بابا کا مسائل پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مدینہ والا میں سجاد آ گیا ہوں, میرا بابا حسین پیاسا مارا گیا اور میرا اکبر پیاسا مارا گیا اور
بڑھے حسین مولا سید سجاد کو مولا حسین کا پرسہ دیا. آخر میں روایتیں بتاتی ہے عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں جناب حنفیہ سیدہ کو جب ملنے کے لیے آگے بڑھے، عزادارو حنفیہ کہتے ہیں میں بطول کی بیٹی کو پہچان نہ سکا. میں نے کہا تو ہی بہن زینب ہے. اور سیدہ نے کہا میرے بھائی مجھے پہچان، میں تیری آئے شام کی قیدن بہن زینب ہوں. عزادارو آخر میں مدینہ کی تیاری ہوئی. مدینہ کے جب اندر پہنچا قافلہ، اب روایتیں کہتی ہیں بی بی سیدھی آئی مسجد نبوی میں، اور سیدھی آئی مسجد نبوی کے دروازہ پہ کھڑی ہو گئی. اب ایک جملہ مصائب کا اور ختم. بی بی مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. میرے نانا اٹھو، میں حسین مرا کے آ گئی ہوں. میرا حسین مارا گیا ہے، میرا عباس بھی مارا گیا ہے. نانا جب میں مدینہ سے گئی تھی اور سارے میرے ساتھ تھے، اب واپس آئی ہوں ایک سجاد باقر ساتھ لے کے آئی ہوں. نانا اٹھو دیکھو میں ساتھ حسین کا کرتا لے کے آئی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا فيهم من كان. مات میں حسین